محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا فإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. معزز حاضرین جماعت، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں بہنوں، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید کی 25ویں پارے کی سورۃ الجاثیہ کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اور ٹاپک بے انتہا اہم ہے. معزز سامعین، ہم جس معاشرے میں اور سماج میں زندگی گزارتے ہیں، اگر ہم روزمرہ کے معاملات پر نظر ڈالیں، ہمارے روزمرہ کے معاملات، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں، چاہے وہ دین کے معاملات ہوں، ایک چیز اکثر سننے میں آتی ہے، ایک بات، ایک قول، ایک جملہ، ایک سینٹنس ہم بار بار سنتے ہیں، وہ ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا بولیں گے، یا لوگ کیا سوچیں گے. معاملہ کچھ بھی ہو، چاہے دنیاوی معاملہ ہو، چاہے دین کا معاملہ ہو، سب سے پہلی سوچ جو میرے اور آپ کے دماغ میں پیدا ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں. حالانکہ انسان کو سوچنا یہ چاہیے کہ بھائی اگر یہ دین کا معاملہ ہے تو کتاب و سنت کے اندر اس تعلق سے کیا بتایا گیا ہے، کیا چیز حلال ہے یا حرام. ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کیا ہے تو کیسے کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ کام کیسا ہے، یہ سوچ کسی کی نہیں آتی. بس سوچ ہے، غم اور ٹینشن ہے تو کس بات کا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. مطلب ہمارے معاملات ڈیسائیڈ ہوتے ہیں لوگوں کی سوچ پر، لوگ کی خواہشات پر. میں کوئی کپڑا پہنتا ہوں تو اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں کوئی چیز استعمال کرتا ہوں تو اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے. رب کیا کہے گا، اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی ہے، اس تعلق سے کسی کو سوچنے کی ضرورت نہیں. ہمیں وہ کام کرنا ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں. میں وہ کام کروں گا جو لوگوں کو اچھا لگتا ہے، چاہے شریعت کے نزدیک حرام ہو، چاہے اللہ کو سخت ناراض کرنے والا کام ہو. میرے نزدیک وہ کام سب سے اچھا ہے جس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں اور جسے لوگ کرتے ہیں اور جس کے کرنے کے بعد لوگ کیا کہیں گے. میرے بھائیوں، یہ سوچ آپ دیکھیں کس کی نہیں ہے، کس کی نہیں ہے، یہ سوچ کس کی نہیں ہے. سب سے پہلی بات، بڑا افسوس ہوتا ہے اور بڑی ہی بدنصیبی کی بات ہے کہ اس اللہ نے ہمیں کائنات کے سب سے افضل انسان کا امتی بنایا. کائنات کے سب سے افضل انسان، انبیاء کرام میں جن کا رتبہ سب سے اعلیٰ، اور اولاد آدم میں جو سب سے زیادہ اللہ کے محبوب اور جن کو جو شریعت دی گئی وہ کامل اور مکمل، جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہو سکتی، جس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اس
نبی کے امت ہونے کے باوجود ہمیں اس نبی کا لایا ہوا قانون اس وجہ سے پسند نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ برا مانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے آپ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، کہا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو شریعت اور قانون اور اسلام دیا ہے وہ بالکل کلیئر ہے، بالکل واضح ہے، فاتبعھا، آپ کو اسی قانون اور شریعت کو ماننا ہے، ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور جو کچھ نہیں جانتے ہیں ان کی بات نہیں ماننی، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ جیسا کہ میں نے کہا لوگ کیا کہیں گے، کہنے والے کون لوگ ہوتے ہیں، کہنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ اگر کہنے والے وہ لوگ ہوں جنہیں دین کا علم ہے، جو دین کا حقیقی علم رکھتے ہیں، جو سمجھدار ہوں، یا جن کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی علم ہو، یا اگر معاملہ دنیا کا ہے تو دنیا کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، اگر کہنے والے وہ لوگ ہوں تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ اکثر کہنے والے کون سے ہوتے ہیں؟ جو بالکل جاہل لوگ، جو علم سے ناواقف۔ اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو نہیں جانتے ان کی خواہشات کی پیروی مت کرنا۔ اگر تم لوگ کیا کہیں گے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب اگرچہ اللہ کے نبی کو ہے لیکن اللہ کے نبی تو جاہلوں کی بات اور ان کی خواہشات کی پیروی کرنے والے نہیں تھے، آپ پیروی کرنے والے۔ خطاب اصل میں تربیت اللہ ہماری کرنی چاہتا ہے، تربیت ہماری ہونی ہے۔ اللہ نے کیا کہا، لَإِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تم ان کی بات مان کر لوگ کیا کہیں گے، تم نے اسلام کا کوئی کام چھوڑ دیا، یہ اللہ کے ہاں تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے، اللہ صرف تمہیں بچا نہیں پائیں گے۔ اور یہ جو دین کے معاملے میں لوگوں کو روکتے ہیں، آڑ ڈالتے ہیں، یہ سب کے سب آپس میں دوست ہیں اور ظالم ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کیا کہے گا، اللہ ولی المتقین، جو یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب کیا کہے گا، میرا رب کیا چاہتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کا دوست ہے، مددگار ہے۔ اللہ نے کہا ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ اسلام، یہ قانون، یہ شریعت، یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، یہ بصیرت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اس کے اندر ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ دیکھیں آج اسلام پر عمل کرنا کس وجہ سے مشکل ہو گئے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی بات میں کس طرح سے اسلام کے واضح احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، صرف اس بنا پر کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا بولیں گے۔ اگر کسی کو بات لے لیجیے عقیدے کی، مثالوں سے بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کسی کے سمجھ میں آئے۔ عقیدے کی بات لے لیجیے، کسی کو توحید کا مسئلہ سمجھائے، امام صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ شرکیات ہیں، یہ شرک کی باتیں ہیں، مزار پر نہیں جانا چاہیے، فاتحہ خوانی نہیں کرنی چاہیے، وہ سب بات ٹھیک ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں ان کاموں کو چھوڑ دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اکثر لوگ حق سے صرف اسی وجہ سے دور ہے کہ خاندان والے کیا کہیں گے، اس کے رشتہ دار کیا کہیں گے، جہاں پر ان کی بہن بیٹیوں کا رشتہ ہو رکھا ہے وہ کیا بولیں گے، اس وجہ سے لوگ حق سے دور ہیں۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ گیا، ایک بھائی کو بات سمجھائی کہ یار یہ کیا تیسری عید بنا کے رکھی ہے، یہ کوئی عید ہوتی ہے؟ یہ تماشے، یہ ڈھول بازے، یہ لوگوں کو پریشان کرنا اور لوگوں کے لیے درد سر بھرنا، یہ کیا اللہ کے رسول کی سنت ہے؟ امام صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن اگر میں یہ نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میرے خاندان قبیلے والے کیا کہیں گے؟ لوگ اکثر لوگ حق سے اس وجہ سے دور ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ دیکھیں، اگر ہم دیکھیں اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی گراؤنڈ لیول میں کس طرح سے لوگ دھجیاں اڑاتے ہیں اسلام کی، اللہ کے احکام کی یہ دلیل بنا کر کہ لوگ کیا کہیں گے۔ 3 مواقع پر، سب سے پہلا موقع آتا ہے شاد پیدائش کا، کسی کے یہاں کوئی پیدائش ہوتی ہے، تب دیکھیے کس طرح سے اللہ کے اسلام کو پامال کیا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، اور صرف لوگ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ موقع آتا ہے نکاح کا، اس
وقت دیکھیے لوگ کس طرح سے دھڑلے سے رسم و رواج کے نام پر اسلام کی احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ اور افسوس تب ہوتا ہے بڑے سے بڑے دیندار لوگ، نمازی لوگ اور اپنے آپ کو صحیح عقیدہ کے حامل کہنے والے لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں. ان کو یہ غم ستا رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا بولیں گے، اور اس سے ناراض ہو جائیں گے. اور موت اور میت کے بعد تو اللہ کی پناہ اس بنا پر اس بات کو دلیل بنا کر کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ دیکھیں پیدائش کے موقع پر کسی کے ہاں لڑکی کی پیدائش ہو جائے، دیکھو آپ مبارکباد کس طرح سے دی جاتی ہے. اور افسوس کا مقام بعض لوگوں میں یہ جانتا ہوں جو اپنے آپ کو پکے اہل حدیث اور پکے اہل السنہ والجماعہ لڑکی کا عقیقہ نہیں کرتے. دلیل کیا ہے؟ ہمارے خاندان میں لڑکی کا عقیقہ نہیں ہوتا، میں کر دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے یہ لوگ کیا کہیں گے، ہمارے باپ دادا کرتے نہیں آئے. کذالک وجدنا آباءہم یفعلون، ہمارے باپ دادا ایسا نہیں کرتے تھے اس لیے نہیں کرتے. یہ لڑکی کا عقیقہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے. استغفر اللہ. اللہ رب العالمین لڑکا پیدا ہو چاہے لڑکی پیدا ہو آپ عقیقہ کرو، اللہ نے حکم دیا ہے. آپ لوگوں کے چکر میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ لوگ یہ بہت بڑا بت بن چکا ہے. یہ سوچ، یہ طاغوتی سوچ اور بت کی سوچ. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ لکڑیوں کی اور پتھروں کی مورتیاں پوجنا ہی یہ شرک ہے. یہ بھی شرک ہے کہ آپ اسلام کا کوئی حکم اس ڈر سے چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے. جب اسلام نے حکم دیا کہ لڑکی پیدا ہو اور اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے آپ عقیقہ کرو، لیکن کون لڑکی کا عقیقہ کرتا ہے؟ کون مٹھائیاں بانٹتا ہے؟ ایک بھائی کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی، اس نے کہا بھائی خوشی کا موقع ہے مٹھائی بانٹ دو. لوگ کیا کہیں گے میں لڑکی مٹھائی بانٹ دوں؟ ہمارے یہاں تو لڑکیاں پیدا ہو چکی پہلے، ہم نے کبھی خوشی کا اظہار نہیں کیا. اللہ کی پناہ لڑکے لڑکیاں سب اللہ نے دیے، خوشی کا موقع ہے، لوگ تمہیں بچانے نہیں آئیں گے اللہ کے عذاب سے. اور دیکھیں آپ پیدائش کے موقع پر ایک بھائی کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، 1 سال کے بعد اس کا برتھ ڈے بنا رہا ہے. وہ برتھ ڈے کیوں بنا رہے ہو؟ یار میرے سب دوستوں نے ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تو برتھ ڈے بنایا تھا، اس لیے میں بھی بنا رہا ہوں. ان کے یہاں کھا کر آیا تھا، میں ان کو نہیں کھلاؤں گا بلا کر، وہ کیا کہیں گے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. یہ اسلام کا حکم. تم صرف لوگوں سے ڈر کر یہ برتھ ڈے منانے چلے ہو اور لڑکی کے عقیقے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہو. لوگ کیا کہیں گے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. کہیں کا فرمایا، اے نبی ان مشرکین کی باتوں میں مت آنا، ان کی خواہشات کی پیروی مت کرنا. ولا تتبع اهواءهم، ان کی بات مت ماننا. ولا اتبع اهواءكم، اگر میں تمہاری بات مانوں گا لقد ضللت، میں گمراہ ہو جاؤں گا. اے نبی جن کے دل گندے ہو چکے ہیں، یہ فاسق اور فاجر لوگ، بے دین لوگ، ان کی بات مان کر اپنی دنیا اور آخرت خراب مت کرنا. اللہ کے نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کرنا. لوگ کیا کہیں گے. اسلام کا کوئی کام چھوڑ مت دینا. تربیت ہماری کرنی مقصود تھی. اور میرے بھائیوں لوگوں نے کس کو چھوڑا ہے؟ کس کو چھوڑا ہے؟ کس کو چھوڑا ہے؟ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑا. اللہ کی ذات کے بارے میں کیا کہا؟ اس کائنات کے سب سے اچھے انسان انبیاء کرام کو نہیں چھوڑا. لوگوں کی تو عادت ہے کہنے کی، بولنے کی، کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں لوگ. انبیاء کرام کو نہیں چھوڑا. یوسف علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا گیا. سب سے آخری نبی، کائنات کے امام، سب سے اچھے انسان اللہ کے نبی کو لوگوں نے پاگل کہا، مجنون کہا، ساحر کہا، شک کہا. صحابہ کرام کو بیوقوف کہا، بیوقوف. صحابہ کرام جب ایمان لے کر آئے کیا کہا مکہ والوں نے کہ یہ ہم ایمان لے کر آئے جس طرح سے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے کر آئے ہیں. لوگ کسی کو نہیں چھوڑتے، کسی کو نہیں چھوڑتے. آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی نظر سے آپ بچ جائیں گے. پیدائش کے بہت ساری باتیں ہیں، مثالیں ہیں. پیدائش کے موقع پر جو ہمارے ہاں کسی نے بتایا یہ گھی پیڑا پتہ نہیں کون سی رسم ہوتی ہے. کسی لڑکی کے یہاں پیدائش ہوئی اور پیدائش ہونے کے بعد لڑکی والے بیچارے خواہ کا بوجھ، یہ کپڑے لے کر جانا، یہ سسر کے لیے اور ساس کے لیے جوڑے لے کر جانا. اور جب ان کو سمجھایا جائے بھائی کیوں کر رہے ہو اسلام کے خلاف ورزی، یہ رسم و رواج ان کا تعلق اسلام سے نہیں. لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے. بیچارہ وہ جو اولاد ہوئی اس کی ہونے کی خوشی نہیں ہے، اس سے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ میں اگر کم لے کر گیا تو میری بیٹی کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، اس کو تعلیم سننے ملے گی. لوگ کیا کہیں گے.
میرے بھائیوں نکاح کا معاملہ لے لیجیے، ہمارے مکرانے کی بات کروں تو کہ لوگ کیا کہیں گے، اس ڈر سے لڑکی والا اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کہیں نہیں جاتا ہے۔ لڑکی اگرچہ 30 سال 35 سال 40 سال کی عمر کی ہو جائے اور اس عمر کو پہنچ جائے کہ اب شادی نہ ہو سکتی ہو، شادی کی عمر ختم ہو جائے، لیکن لوگ کیا کہیں گے، میں لڑکی والا ہوں، لڑکی کا باپ ہوں، رشتہ لے کر نہیں جا سکتا۔ یہ کیا ہے، کیا ہے یہ کون سی جہالت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو عورتیں خود آتی تھی اپنا نکاح کا پیغام لے کر۔ ایک صحابی آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول انی وہبت نفسی لک، اللہ کے رسول میں نے اپنے آپ کو آپ کی ہبہ کر دیا، آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ اللہ کے رسول خود پیغام لے کر جایا کرتے تھے صحابہ کرام کا لڑکی کے باپ کے پاس، لیکن ہم نے لوگ کیا کہیں گے اس بنا پر لڑکی کا باپ کیا ہے رشتہ لے کر نہیں جاتا، اگرچہ لڑکی گھر میں سڑتی رہے اور غم کے آنسو نکلتے رہے اور اس کی بددعائیں باپ لیتا رہتا ہے، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ میری لڑکی جوان ہو گئی ہے، لڑکا میں خود ڈھونڈ لوں۔ لیکن لوگ کیا کہیں گے، استغفر اللہ، یہ بت بن گیا ہے، بت، یہ بھی شرک ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شریعت کی کوئی تعلیم کو چھوڑ دینا، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ آپ دیکھیں شادی کے موقع پر کتنے رسم و رواج، کتنی باتیں بیان کی جائے۔ ابھی ایک بھائی کا کہ بچے کی شادی تھی، ہمارا ملنے والا ہے، بیچارے کے پاس تھوڑے پیسے کم ہیں، ولیمہ کرنا تھا۔ میں نے کہا یار کیوں 1000-2000 کا کھانا تیار کرتے، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، 200-300 آدمی کھانا، لوگ کیا کہیں گے؟ آج تک میں کھاتے رہا، کیا لوگوں نے آپ کو اس نیت سے کھلایا تھا کہ آپ بھی جب آپ کے یہاں کوئی تقریب ہوگی شادی کی آپ بھی کھلائیں گے؟ اس ذہنیت سے کھلانے والے بہت بڑے ظالم ہیں، بہت بڑے ظالم ہیں۔ اس نیت سے کوئی کسی کو کھلائے کہ یہ بھی مجھے کھلائے گا، بیچارہ غریب مزدور آدمی، پیسے نہیں ہے، لیکن ادھر ادھر سے لے کر بیاس پر قرضہ لے کر، ہاں اس ہوڑ میں، اس ڈر میں، اس غم میں لوگ کیا کہیں گے۔ ہم اکثر وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں، ہمیں پسند نہیں، اور ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں جن کو ہم پسند بھی نہیں کرتے، اور وہ مال اس میں خرچہ کرتے ہیں جو ہمارا ہے ہی نہیں، بیاس پر ادھار لا کر اور قرض پر لا کر، صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ لوگ خوش ہونے والے نہیں، لوگ خوش ہونے والے نہیں، کتنا بھی آپ کر لیں۔ بیچارے نے ولیمہ کیا اور ابھی تک پریشان ہے کہ وہ جو قرضہ لیا تھا، اپنا پورا سونا گروی رکھا ہوا ہے، اس کا متھوٹ وہ فائنینس کے اندر سونا گروی رکھا ہوا ہے کہ میں نے ولیمہ کیا تھا، وہ ولیمہ بھی حرام کا کھلایا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ اگر پہلے پتہ ہوتا تو لوگ دیندار لوگ کھانے بھی نہیں جاتا کہ یہ حرام کی کمائی سے ولیمہ، کیوں؟ کس ڈر سے؟ لوگ کیا کہیں گے۔ اور لوگ کون ہیں کہنے والے؟ صرف جاہل لوگ ہیں جن کو دین سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس دوسروں کے کام میں ٹانگ لگانے کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، لوگ کیا کہیں گے، اس ڈر سے لوگ کی خواہشات کو پورے کرتے ہوئے کوئی کام کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، نبی اللہ سے کے علاوہ تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے چند بہت سارے مقامات پر، چند ایک دو مقامات نہیں، بہت سارے مقامات پر تربیت ہماری کرنی مقصود تھی۔ آپ دیکھ لیں جہیز کے موقع پر، نکاح کی بات ہے، جہیز پر لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ بیچارے باپ کے پاس، آپ یہ تو تصور کرو، جس غریب باپ کے پاس جو اپنے بچے کو بازار لے کر جائے اور اس کا بچہ کوئی فرمائش کر دے، ابا جان مجھے یہ دلا دو، اور اس کے جیب میں پیسہ نہ ہو، اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہو۔ اب وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو 18 سال تک 20 سال تک پالا، اب وہ بیچارہ جب اس کی شادی کا وقت قریب آیا، جہیز کے نام پر وہ تلاش لوگوں سے ادھار لے رہا ہے، قرض لے رہا ہے، بیاج لے رہا ہے، پھر بھی نہیں کر پا رہا، اور صرف یہ غم ستائے جا رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میری بیٹی کو کچھ نہیں دوں گا۔ اور افسوس کی بات، بڑے بڑے دیندار لوگ جن کے بارے میں نے سنا ہے، شادیوں میں جو فضول خرچی ہوتی ہے، باپ صرف اس وجہ سے ویڈیو ریکارڈنگ کراتا ہے کہ دولہے کے باپ نے شرط لگائی ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگ ہونی چاہیے۔ اکثر دیندار لوگ یہ خلاف شریعت کام، اور جب ان کو دیکھا گیا اور ان کو نصیحت کی گئی، اللہ کی پناہ خون کے آنسو آتے ہیں، خون کے آنسو، ان سے یہ صرف لوگوں کے ڈر سے یہ کام کر رہے ہیں۔
نکاح کے موقع پر میرے بھائیوں کتنے اس ڈر سے کام ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اور میت کے موقع پر تو کیا کہا جائے. میت جب کسی کا انتقال ہو جائے تو سوگ کے معنی یہ پاتے کا مسئلہ، ایسے لوگ کھانا کھاتے آتے ہیں جیسے کوئی ولیمہ اور شادی کی دعوت. تو استغفر اللہ من ذالک، استغفر اللہ. صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے یار ہم اس لیے کھلا رہے ہیں، میرے باپ کا تو انتقال ہوا ہے لیکن ہمارے خاندان میں یہی ہوتا ہے، اگر میں اس کی خلاف ورزی کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. اللہ ناراض ہو اس کی پرواہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی دھجیاں اڑا جائے. اور یہ بات دھیان رکھیں، جو اللہ کو ناراض کر کے صرف لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو انہی کے سپورٹ کر دیتا ہے. لوگ پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور وہ اللہ کو بھی ناراض کرتا ہے اور لوگ پھر سے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھا اور کہا کہ اماں عائشہ مجھے کوئی نصیحت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد کہا اماں عائشہ مجھے کوئی نصیحت کرو، مجھے آپ سے کوئی نصیحت سننی ہے. اماں عائشہ نے واپس خط کا جواب لکھا اور کہا من اراد رضا اللہ بسخط الناس، جو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے اگرچہ لوگ ناراض ہوں، جو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے اگرچہ لوگ ناراض ہوں، کفاہ اللہ بمنوط الناس، لوگ اسے تکلیف دینا چاہے، اسے پریشان کرنا چاہے، اسے بدنام کرنا چاہے، اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے، اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. لیکن جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ پھر اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے، اللہ بھی خوش نہیں ہوتا اور وہ پھر اور پریشان ہوتا ہے، اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے، لوگ کیا کہیں گے. بعض شریعت کے احکام جو ہمیں اچھے لگتے ہیں وہ تو ہم کر لیتے ہیں اور جو اچھے نہیں لگتے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. رہی بات دنیاوی معاملہ ہو تو چل بھی جائے کوئی بات نہیں، دنیا کا معاملہ ہے. مثال کے طور پر مجھے MBBS کرنا تھا لیکن لوگوں نے، میں اس ڈر سے MBA کر رہا ہوں کہ لوگ کیا کہیں، کوئی بات نہیں. مجھے فلاں گاڑی لینی تھی لیکن فلاں گاڑی لے لیا کہ لوگ کیا کہیں، کوئی معاملہ نہیں. لیکن لوگ صرف لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے. مثال دیکھیے آپ، نماز میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کسی کا وضو ٹوٹ گیا، کوئی وضو بنانے نہیں جاتا کہ لوگ کیا کہیں گے. استغفر اللہ. یہ فطری چیز جو ہر انسان کے ساتھ ہے لیکن لوگوں کے ڈر سے انسان نماز چھوڑ کر نہیں جاتا، اللہ کے اسلام کی دھجیاں اڑاتا ہے. کتنی ساری مثالیں ہیں. شادی بیاہ کی بات چل رہی ہے، نکاح کے جہیز کے تعلق سے ایک بھائی نے شادی کی، اپنی بیٹی کو 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ دے دیا. دوسرے بھائی کی بیٹیوں کی شادی آئی، اس کے پاس ہے نہیں لیکن ادھر ادھر سے جٹا رہا ہے. کیوں؟ میرا بھائی کیا کہے گا، میرے خاندان والے کیا کہیں گے کہ یہ اس کے بھائی نے تو بہت دیا تھا اور یہ فقیر کنجوس کچھ نہیں دے رہا ہے، صرف اس ڈر سے بیچارہ. اور کیا کیا کام بیچارہ کرتا ہے کہ کس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے. میرے بھائیوں یہ بت ہے، یہ بہت بڑا طاغوت ہے. اس سوچ کو نکالنے کی ضرورت ہے. آج دیکھیں ہمارے حلیے میں، دیکھیں حلیے میں کسی کو دیکھیں بھائی پاجامہ ٹخنے سے اوپر کیوں نہیں رکھتے ہو، لوگ کیا کہیں گے، میرے دوست کیا کہیں گے. اگر میں پاجامہ ٹخنے سے اوپر رکھ لوں تو بولیں گے شرٹ تو اپنے بڑے بھائی کی پہن کے آیا ہے اور پینٹ اپنے چھوٹے بھائی کی پہن کے آیا ہے، یہ بڑا دیندار بننے چلا ہے. بھائی گاڑی کیوں نہیں رکھتے ہو، یا گاڑی رکھوں گا تو لوگ بولے ابھی سے بڈھے بن گئے ہو. ابھی کون سی تمہاری شادی ہوئی، 2-3 اولاد بھی نہیں ہوئی، ابھی سے بڈھے بن گئے ہو. لوگ کیا کہیں گے. صرف اس ڈر سے اسلام کے احکام کو تار مسلمان کرتا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الکتاب، لوگ کو خوش کرنے کے لیے تم لوگوں کی باتوں کو مانتے ہو اور اسلام کی باتیں چھوڑ دیتے ہو. کیا عذاب ہے اس کا، کیا سزا ہے، کیا انجام ہے. فما جزاء ذلك الا خزي في الحیات الدنیا، دنیا میں ذلت ہے، رسوائی ہے، دنیا میں بدنامی ہے، زندگی سے چین اور سکون ختم کرنا ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن بھی بچنے والے نہیں ہیں، قیامت کے دن بھی اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے. مسلمانوں اس سوچ کو ختم کرو، اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بناؤ. اللہ نے ایگریمنٹ لیا ہے، ایگریمنٹ لیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ اسلام ایگریمنٹ کا نام ہے.
اس کے اندر مکمل داخل ہونا ہے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کا دیا ہوا قانون سمجھ کر اور رب کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا ہے۔ جب کامیابی ملنے والی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی بھی قبیلہ کوئی بھی شخص اسلام لے کر آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ایگریمنٹ لیتے تھے کس بات کا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں لا نقول الا بالحق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے ہمارے حق بات بولیں گے ولا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ جہاں اسلام کا معاملہ آ گیا، دین کا معاملہ آ گیا، اب اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، کوئی کتنا بھی ملامت کرے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی؟ لا تخاف فی اللہ لومۃ لائم، اے ابو ذر دین کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں کبھی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈرنا۔ جہاں دین کا معاملہ آ گیا وہاں لوگ کیا کہیں گے، کیا بولیں گے، کیا سوچیں گے، یہ چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسے معاملے میں اللہ آپ کا حامی اور مددگار ہے۔ اور آپ مثالیں لے لیجیے، آپ مرنے کے بعد لے لیجیے، آپ مرنے کے بعد یہ تیسرا، یہ تیجا، یہ 40واں، یہ کیا کیوں کرتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے اس کی وجہ سے ہمارا جینا دوبر ہو گیا، یہ رسم و رواج، یہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم خود پریشان ہو رہے ہیں، لیکن صرف لوگ کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، اس وجہ سے لوگ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ بہت بڑا غم ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے اسلام مشکل ہو گیا عمل کرنا، اور لوگ اسلام کو بالکل، اسلام کا معاملہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے اسلام کا؟ اگر بات اسلام کی، اللہ کے دین کی بات ہے اور اللہ کی نافرمانی کی بات آ رہی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کا کوئی باپ کہے کسی کو تو روزہ مت رکھ، دکان پر جانا ہے، روزہ مت رکھ، کہنے والے کہتے ہیں ایسے باپ بھی ہیں، روزہ مت رکھ، دکان پر جانا ہے، یا نماز پڑھنے مت جانا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جہاں اللہ ناراض ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہاں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی، اگرچہ حکم دینے والا اس کا باپ ہو، اس کے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ جو معاملہ اتنا سنگین ہے اور لوگ دھڑلے سے بالکل آسانی سے کہہ دیتے ہیں بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے، اور آج کل کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ شادی کی تقریبوں میں یہ کیا کیا رسم و سمکھنیا اور یہ کون سی منگنی کی رسم و رواج ہوتی ہے اس میں شریک ہوتے ہیں، اور کیا بہانہ ہے ان کے پاس، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا، مرنے کے بعد لوگ تمہیں بچانے نہیں آئیں گے، تمہاری قبر میں جواب دینے نہیں آئیں گے۔ اللہ کے ہاں اللہ نے خود فرمایا انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اللہ سے تمہیں بچا نہیں سکتے۔ ایک بھائی بیچارہ ایک لڑکے کی شادی تھی، اس نے اپنے باپ کو کہہ دیا میں جہیز نہیں لوں گا، قیامت آ گئی، قیامت، پورا معاملہ بونڈر ہو گیا، اور بچے کو سمجھانے کے لیے پورے خاندان کے لوگ جمع ہو گئے کہ یہ اسلامی شادی کرنا چاہتا ہے اور رسم و رواج سے دور شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس بنا پر باپ کہہ رہا ہے لوگ کیا کہیں گے، تو ہمارے خاندان والے، معاشرے والے کا نام کٹ جائے گی، میری عزت کا سوال ہے، میرے معیار کا ثواب ہے۔ بس لوگ یہاں اسلام پر یا عمل کرنے کا معیار اور کسوٹی سماج، خاندان اور معاشرہ بن گیا ہے۔ معاشرہ جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے وہی کریں گے، چاہے وہ حرام ہو چاہے وہ ناجائز ہو، اور معاشرہ جس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا اسے نہیں کریں گے۔ یہ غلط چیز ہے میرے بھائیوں، یہ اسی سوچ غلط ہے، لیکن مسلمان ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا، اور ایسا کرنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا اسلام خطرے میں ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ بڑے بڑے لوگ صرف اپنی دکھانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے اور اپنے چرچے کرنے کے لیے اور لوگوں کے ڈر سے آج شادی بیاہ میں کتنی فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ کوئی غریب مانگنے آ جائے 1 روپے نہیں کرتا ہے، کنجوس اور بخیل قسم کے لوگ، ان کے یہاں کوئی مہمان آ جائے تو وہ کھانا نہیں کھاتے، لیکن جہاں اپنا نام کرنے کی بات آئے گی لوگ کیا کہیں گے تو بے دریغ خرچہ کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو غلط استعمال کرتے ہیں، اور صرف مقصد ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ ایسے آدمی اللہ رب العالمین اسلام ان کو سخت دھمکی دیتا ہے،
قرآن مجید سخت دھمکی دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے یا دوسروں کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے, اس کا معاملہ ڈاواں ڈول ہے, وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے, وہ دنیا اور آخرت میں کبھی بھی سکون حاصل کرنے والا نہیں ہے. مسلمانوں ہوش میں حاصل لو, کب تک اس ڈر سے زندگی گزارو گے؟ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے؟ معاملہ جب دین کا ہے تو یہ سوچو کہ اللہ کیا کہے گا, اللہ کیا سوچے گا, میرے نبی کا فرمان کیا ہے, صحیح ہے, حرام ہے, حلال ہے, اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. لوگ کوئی کسی کے کام آنے والے نہیں ہیں. ہماری عورتوں میں اللہ کی پناہ, عورتوں میں اگر بہو کم لے کر آ جائے, عورتیں کیا کہیں گی؟ تم تو یہ کرو گی, میرے لیے کچھ لے کر نہیں آؤ, کیا کہیں گی؟ میری بیٹیوں کے لیے تم کچھ لے کر نہیں آئے. ساس کو ہی اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. بہو سے یہ لوگ کے ڈر سے, لوگ کے غم سے کہ لوگ کیا کہیں گے, عورتیں کیا کہیں گی, بیٹا مطالبات کرنا چھوڑ دے, بہو کے اوپر کوئی بھی خرچہ نہیں ہے. اسلام نے سارے خرچے صرف اور صرف مرد پر ڈالے ہیں, شوہر پر ڈالے ہیں. لڑکی پر 1 روپیہ 1 انا بھی خرچہ نہیں ہے. اسلام کو صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا بالسلم کافہ, لوگوں اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. موضوع بڑا طویل ہے اور بہت ساری مثالیں ہیں, اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا, لیکن اس سوچ کو, اس جملے کو, اس بت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کیا کہیں. بھاڑ میں جائے لوگ, جب اسلام کا معاملہ ہے بھاڑ میں جائے لوگ, بارات کا معاملہ ہے بھاڑ میں جائے لوگ, میرا رب مجھ سے راضی ہونا ہے کیونکہ مجھے اسی کا سامنا کرنا ہے, اسی کے سامنے پیش ہونا ہے. مرنے کے بعد وہی میرا حساب و کتاب لے گا. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے, اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے, اور اس سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی سوچ کو ختم کرے, ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اس سوچ کو ختم کر کے اپنی بہوؤں, اپنی بیٹیوں پر رحم کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم. وذكر الله تعالى أعلى وجل